बराह रास्त ले चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। वो फाइनल होती है, फाइनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये इसलिए है कि हमारा जो आइन है 73 का आइन, उसमें कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स कि स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है। और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ा वाज़े इस पर अपना जो है मौक़िफ़ दिया हुआ है और हमारे आइन में इस कॉन्सेप्ट को परोया हुआ है। अब हमारी जो जॉइंट अपोजिशन है वो क्या तकाजा कर रही है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। उनका ये जो पिटिशन है उसकी बुनियाद यही है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के मावरा रूलिंग दी है और डिप्टी स्पीकर ने जो एक प्रोसेस था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो जारी हो चुका था, उसको नामुकम्मल छोड़ा और हाउस को अपनी रूलिंग के बाद प्रोरोग कर दिया, और ये उनकी नज़र में आइन शिकनी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही हैज़ स्कटल्ड द एंटायर प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये उनकी राय है, हमारी राय उनसे जुदागाना है, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है, और वो ये है कि स्पीकर के पास रूलिंग का मुकम्मल इख्तियार है और उसका जो फैसला है वो फाइनल है। पर फ़र्ज़ कीजिए बकौल उनकी जो रूलिंग है वो फ्लॉड थी। अगर वो फ्लॉड भी थी तो हमारी नज़र में हमारा मौक़िफ़ जो हम अदालत उज़्मा के सामने पेश कर रहे हैं वो ये है, फिर भी उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्शन देता है, और वो यहाँ उस पर दो आरा हमारी नज़र में नहीं है। हमारी नज़र में ये जो रूलिंग है स्पीकर की वो जस्टिसेबल नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है, और डिप्टी स्पीकर ने हमारी राय में आइन शिकनी नहीं की। हमने आइन पे हलफ लिया है, जब मेंबर बनते हैं असेंबली के तो आइन पे हलफ लेते हैं, और आइन की पासदारी हम पर लाजिम है, और आइन से मावरा कोई कदम उठाना ना हमारी पॉलिसी है, ना हमारी सोच है, ना इस तरफ हम कभी बढ़ेंगे। अब हमारी नज़र में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, प्रोसेस चल रहा था, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वो सूरत हाल जब स्पीकर ने उसका मुलाहिजा किया तो उन्होंने अपना एक जहन बनाया, और वो सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि जो हम कह रहे थे कि एक कम्युनिकेशन आई है और उस कम्युनिकेशन से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का हमारा वाज़े मौक़िफ़ है। रिजीम चेंज उसका मकसद था, और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मसला ज़ेरे बहस आया। वो कम्युनिकेशन जिस पर अपोजिशन के अहम लोगों ने नुक्ताचीनी की, कुछ ने उसको फेक डॉक्यूमेंट भी कहा, हमारी नज़र में एक बहुत संजीदा कम्युनिकेशन थी और है। चुनाचे
وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا, مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے, انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا, تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے, اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا, وہ طلب کیا گیا, دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی, اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر, تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے, پرکھتے, سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے, ایک پارلیمانی فورم ہے, اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے, ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے, اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی, تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا, اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے, جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں, وہ they tantamount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک غیر معمولی چیز ہے, اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے, ایک موقف ہے, ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے, آزاد ہے, وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے, پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ, بااختیار وہ ہیں, ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں, اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے, تو پھر میرے چند سوالات ہیں, اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ 7 ہیں, آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں, کسی نے تو کہا کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا, یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government
as a condition of forgiving Pakistan. کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ وڈ ریزلٹ in isolation and consequences. Isolation and consequences. کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ ایک واضح دھمکی ہے, ایک سوورن اسٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ which is the right forum? میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے, اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی سنگین ہے, اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں یہ تعینات تھے ڈاکٹر اسد مزید خان, ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے, دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے, میری نظر میں وہ چیز آتی ہے, تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان, اب تو میں نہیں ہوں, جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائیے, ایمبیسڈر, فارن آفس, فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے. نمبر 5, انکوائری بی ہیلڈ ٹو گیو فائنڈنگز آن ابو پوائنٹس اینڈ پروب بی انڈر ٹیکن. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے, اس کا پروب ہو جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6, دس وڈ ریکوائر آئیڈینٹیفائنگ patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک نشست نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ نہیں ہے, ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی, رابطے شروع کر دیے, ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے. Such data is on record. This data is on record. اب یہ ریکارڈ پر ہے, نہیں ہے, ملا, کون ملا, کس سے ملا, کہاں ملا, اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آلسو ڈیٹا آف میٹنگز ہیلڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, کچھ یہاں ہوئی, کچھ وہاں ہوئی, یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر 7واں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, دی انکوائری باڈی ول آلسو گیو فائنڈنگز آفٹر ڈیو پروب آن ایچ آف دی ریلیونٹ آبزرویشنز raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرز تھے,
انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا, مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا. ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, لیٹ اٹ بی, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے, اور ایمبیسڈر اسد مجید جو ہے وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. فارن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فارن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں, اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے, اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا؟ اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے, ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے, وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل, پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بڑی خطرناک بات ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف نو کانفیڈنس کا وہ انفیکچس ہو گیا, تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے. وزیر اعظم نے اپنی ثوابدید میں, اور یہ آئینی ہے کہ وزیر اعظم کبھی بھی کسی وقت
اپنی صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو ایڈوائز کر سکتی ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بارے میں. چنانچہ وزیر اعظم نے ایڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایگزامن کیا, اور ایگزامن کرنے کے بعد اسمبلی کا ڈسولوشن ہو گیا. اور ڈسولوشن صرف نہیں ہوا, ڈسولوشن کے بعد پروسیس آگے چلا گیا, نام مانگنے شروع کر دیے, اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا. اب سوال ہے, کیا یہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں؟ وہ نام دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ اور اگر کترا رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو تنی کر رہے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے, اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے, جاننے کی بات ہے. پورے 3.5 سال یہ سارے جو اس وقت کورٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے, یہ ایک ہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے, 2018 کے مینڈیٹ کو ہم مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے, عمران خان الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے, اور ہم بھی 3.5 سال سنتے رہے ہیں. ان کی جو کاروائیاں تھیں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, نون نے 5 سال پورے کیے. ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں 5 سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے, لیکن ہضم نہیں ہو رہا تھا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا, کیوں نہیں ہو رہا تھا. ابھی اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا, موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے. اب صبر کیجئے نا بھائی, لیٹ می فنش. اب ان مائی اوپینین بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے. اوبیسلی عدلیہ کا فیصلہ آئے گا, ہم اس کے منتظر ہیں, لیکن میری رائے میں واحد حل, بحیثیت ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں, بحیثیت ایک شہری کی کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ نہیں, واحد حل ایک فریش مینڈیٹ ہے. عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے, اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باغ ڈور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی. کون پاکستان کی خود مختاری خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, یہ ہے سوال جس پر آج قوم کو سوچنا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے. شاہ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کہ 7 سے لے کے 3 اپریل تک اس حق کو 27 کو کیوں سامنے لایا گیا؟ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کو, اور اپوزیشن سمجھتی ہے اپوزیشن کو ٹائمنگ کے لیے اعتراض وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا, ڈوبتا تنکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے. دیکھیے ٹائمنگ کے اگر آپ سامنے لے لیں تو ٹائمنگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفس نے پاکستان کے جو اپنا جو کوشش اور کاوش کے بعد جو 47واں اجلاس تھا OIC کونسل فار منسٹرز کا نیامے میں, اس میں ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کیا کہ اگلا اجلاس OIC کا اسلام آباد میں ہوگا, اور اس کی ڈیٹس تعین کا فیصلہ ہو گیا کہ 22 اور 23 مارچ کو ہوگا. خطوط چلے گئے, دعوت نامے چلے گئے, اسمبلی ہال جو ہے وہ وقف کر دیا گیا, وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا. تو وہ پروسیس آپ کے سامنے ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھا. اور اس امپورٹنٹ چیز پر پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں, اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کچھ اشارے اور حوالے دیے. ایک نمبر 2, یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس کے پورے پروز اینڈ کونز کو جانچنا ضروری تھا, اور پرائم منسٹر نے وزن کر کے پروز اینڈ کونز کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے کہ معاملے کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے, تو انہوں نے
अपनी सवाबदीद के तहत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, तलब किया और वहाँ लेकर गए और फिर कहानी आपके सामने है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? फरागोगी की करप्शन से मुताल्लिक आपका क्या मैं भी कर रहा हूँ सवाल भाई। आपने उनको गद्दार डिक्लेयर किया और एक गद्दार से आप मांग रहे हैं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म का नाम दे दे, और दूसरा ये कि आप गद्दार को ही कह रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। आप कहते हैं कि दूसरे ममालिक को हमारे अंदरूनी सिस्टम में मुदाखलत का हक नहीं। रशिया ने जो इमरान खान के मामले में बयान दिया है, आप नहीं समझते कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये मुदाखलत है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोहरा देता हूँ, हमारे डोमेस्टिक मामलात में मदाखलत का हक किसी को नहीं पहुँचता और ना हमें इसकी इजाज़त देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपनी तशवीश का जिक्र किया है कि एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क एक बायलैटरल विज़िट के लिए आना चाहता है, हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो आना चाहता है और उसको धमकी दी जाती है और उसको रोका जाता है। अब मुझे बताइए, किसी खुद मुख्तार सॉवरेन स्टेट को किसी को हक पहुंचता है कि वो इस तरह रोके? नहीं पहुंचता। तो उस पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वो एक बायलैटरल, उसका जो यूक्रेन की सूरत हाल है उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, अच्छे हैं। हमने तो उनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भिजवा सकते थे वो भी भिजवाई है। मैंने ख़ुद रवाना की, जाकर एयरपोर्ट पर ख़ुद भेजी, और हमारी तो ख्वाहिश है। और हमने OIC के इजलास में बाकायदा एक कंसेंसस बिल्ड कराने की कोशिश की कि एज चेयर ऑफ द OIC CFM, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो अपना उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो रोल प्ले करें मशावरत से दीगर अहम इस्लामी ममालिक से। और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में जो आया है, आप पढ़ लीजिए, उसमें उसका जिक्र है। और फिर चीन ने भी उसकी तायीद की है कि अगर ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर ए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर OIC आगे बढ़ती है तो चीन भी उनकी मावनत करेगा। तो ये तो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है हमने। हम नॉन पार्टीजन रहकर हमने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। हमने किसी की साइड नहीं ली, किसी की मुखालफत नहीं की। शाह साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स मांग रहे हैं ऑपोजिशन वाले, और साथ साथ DG ISI और आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि अगर हम गद्दार हैं तो आप प्रूफ दें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स आने चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये आला अदलिया बाख्तियार है, आला अदलिया बाख्तियार है, और अगर वो ऐसा हुक्म सादर फरमाएंगे तो फिर उसका कोई तरीक़ाकार तलाश किया जा सकता है कि उनको दिखाया जाए, कहाँ दिखाया जाए, चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश किया जाए, उनके चेंबर में पेश किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि वो खुद एग्जामिन कर लें। अच्छा कुरैश साहब, आप जो बात कर रहे हैं आइन के तहत स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को इख्तियार हासिल है, अगर ये अलाउ कर दिया जाए तो तहरीक अदम एतमाद का तो रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, देखिए मैं अब उस पर मैं आपकी बात समझ गया, आपका सवाल समझ गया, लेकिन इस पर मैं इस वक्त मज़ीद बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है कि अंदर यही बहस हो रही है और एक सब्जुडिस मामला है, तो मुझे मोहतात होना होगा। लेकिन फैसला आ जाएगा, फैसले के बाद हम बात भी कर सकेंगे। उस वक्त अमेरिका का क्या मुफाद था हुकूमत हटाने में या इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने में? आपकी वजह क्या है? मैंने 27 तारीख को कहा था, इस सीने में बहुत से राज हैं, जरा इंतजार कीजिए। क्योंकि 200 अवामी नुमाइंदों को आपने गद्दार क्यों कहलवाया? आप वजीर खारजा थे, आपकी जिम्मेदारी थी, मैंने कहलवाया तो आपकी हुकूमत ने कहलवाया। देखिए क्या आप समझते हैं कि ये 200 बंदे गद्दार हैं? एक सेकंड आप कमेंट्री नहीं कर सकते, सवाल कर सकते हैं। मैंने सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया। क्या 200 बंदे गद्दार हैं अवामी नुमाइंदे? आप ये बताएं। आई थिंक उसका मुनासिब मैंने तजवीज़ जो की है वो क्या है कि
सब चीज को प्रोब कर लिया जाए। जब प्रोब हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके स्पीकर ने इल्जामात क्यों लगाए? आर्टिकल 5 के तहत उन पे इल्जाम क्यों लगाया? आप खुद बताएं। आप खुद कह रहे प्रोब नहीं है। एक सेकंड, रिलैक्स, घबराए नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, जज्बाती ना हो। आपको लगता है मुझे इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है? अच्छा, अब अर्ज ये है मेरे भाई कि स्पीकर ने एक सूरत हाल को अपनी नज़र में गेज किया और उनकी नज़र में सूरत हाल ऐसी थी जो कि प्रोब मांगती है, उसको देखना चाहिए, तो उन्होंने अपना फैसला किया। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन से मावरा कदम उठाना ना हमारी सोच है, ना ऐसा करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये मसला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन के कुछ लोगों ने इस खत को जाली कहा। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अहम फैसले किए गए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।